نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں ایک مرد کی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک عورت اس کے ساتھ معین اور مددگار ثابت نہ ہو، اور ایک عورت کی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اسے مرد کا ساتھ نہ ملے۔ یہ جو عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی طرف محتاجی رکھی ہے، اور ہر مرد کے اندر عورت کی احتیاج کو پیدا فرمایا ہے، دونوں اس دنیا میں زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور دونوں کا باہمی ربط اور تعلق ہونا ضروری ہے، اور جو دونوں کا باہمی ربط اور تعلق ہے، شریعت میں اس تعلق کو نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے یہ تعلق باہمی قائم ہوتا ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور اس طرح سے جب ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس سے ان دونوں کی عبادت کی بھی تکمیل ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی چین اور سکون سے یہ زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی آخرت بھی بنتی چلی جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ پاک کے یہاں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ جب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، دونوں کے درمیان میں ایسے اصول اور ضابطے شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ مرد اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کی زندگی سے عورت کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو، اور عورت بھی ان اصولوں اور ضابطوں کی پابند رہے کہ اس کی وجہ سے مرد کو بھی کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو، بلکہ مرد ایسے اعمال اختیار کرے جس سے اس کی گھر والی کو راحت اور اس کی گھر والی کو چین سکون نصیب ہو، اسے خوشی نصیب ہو، اور اسی طرح سے ایک عورت بھی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس طرح سے گھر میں زندگی گزارے کہ اس کی زندگی سے مرد کو راحت ہو، سکون ہو، اسے دیکھ کر اس کا جی خوش ہوتا ہو۔ لیکن دونوں ایک دوسرے کی چاہتوں کو پورا کرے، لیکن شریعت کے پابند بن کر پورا کرے۔ دونوں کے سامنے شریعت کو بنیاد بنایا گیا ہے، اسلامی احکام اور ضابطوں کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جائے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، دوسرا اس کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، یہ بھی نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تو ایک عورت اس دنیا کی ایک بہترین متاع اور بہترین سامان جسے کہا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا سامان ہی ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ،
اور دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر دیکھا جائے تو وہ ایک عورت ہے۔ نیک صالح عورت دنیا کا بہترین سامان ہے، لیکن وہ اس وقت بہترین سامان ہے کہ جب اپنے رب کی بھی فرما بردار ہو اور اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہو، اور بیٹی ہے تو وہ جائز امور میں اپنے ماں باپ کی بھی فرما برداری کرے، اس کے دل میں اپنے بھائی کا احترام اور عزت موجود ہو، اس کے دل میں اپنی ماں کی عزت اور احترام، باپ کی عزت اور احترام موجود ہو، تو اس طرح سے وہ دنیا کی بہترین اور دنیا کا بہترین سامان کہلاتی ہے۔ لیکن اگر وہ چند گناہوں کا ارتکاب کر لے تو اس کی بہتری شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی اور عورتوں کو متنبہ فرمایا کہ اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو وہ بچائیں۔ دنیا میں رہ کر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت بھی اختیار کر سکتی ہے، بنا و سنگار بھی کر سکتی ہے، اور نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ اسے کرنے کا حکم ہے، اور شوہر کی جو چاہت ہے اس کی چاہت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کا دین بنایا ہے کہ ایک شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بنا و سنگار کو اختیار کرے، وہ اچھی طرح سے اپنی زندگی کو گزارے، وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، وہ اچھے کپڑے پہن کر آئے، یہ اس کی چاہت ہے۔ اس چاہت کو اللہ پاک نے بیوی کا دین بنایا کہ اگر بیوی ان تمام باتوں کو پورا کرتی ہے تو اس کو اجر ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور اللہ کے خوف کے بعد، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، جو چیز جس سے وہ سب سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے اور جس سے سب سے زیادہ اس کو خیر پہنچ سکتی ہے، وہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک بیوی کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اس کو حکم کرے تو اس کے حکم کو وہ پورا کرے، اس کی اطاعت کرے، اور شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، اور اگر شوہر قسم کھا لے تو اس کی قسم کو وہ پورا کرے، اور شوہر اگر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے المرأۃ الصالحہ، بہترین خاتون کہا ہے، دنیا کی بہترین عورت۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے اور کچھ چیزوں سے امت میں اپنی امت کو روکا ہے کہ خواتین ان گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اگر وہ نیک خاتون بننا چاہتی ہیں، وہ پارسا عورت بننا چاہتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار بھی اور اپنے شوہر کی بھی فرما بردار، ماں باپ کی بھی فرما بردار بننا چاہتی ہیں، دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتی ہیں، تو وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے جن گناہوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ عورتوں کا بتایا۔ آپ نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، فرمایا وہ عورتیں کاسیاتن جو ننگے بدن والی ہوں گی، کاسیاتن لباس پہنے ہوئے ہوں گی، عاریاتن مگر جسم ننگا ہوگا، یعنی لباس پہن کر بھی ان کا جسم ننگا ہوگا۔ بہت سخت تنبیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمائی ہے، اور چار باتیں آپ نے یہاں ذکر فرمائی۔ نمبر ایک، لباس پہنے ہوئے ہوں گی، نمبر دو، ننگی ہوں گی، نمبر تین، ممیلاتن، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اور نمبر چار، از خود بھی مائل ہو جانے والیاں ہوں گی۔
یہ 4 چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ کاسیاتن کا معنی یہ ہوا کہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، لباس پہن کر، فرمایا عاریات ننگی ہوں گی۔ اب لباس پہن کر ننگا ہونا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا معنی یہ ہے کہ اتنا باریک لباس ہوگا کہ جیسا کہ آدمی ننگا ہوتا ہے، یا اتنا لباس ہوگا جو پورے جسم کا احاطہ نہ کر سکے، پورے جسم کو نہ چھپا سکے، یا ایسا لباس تنگ ہوگا کہ جس سے جسم کی ساخت کا اندازہ ہو، جسم کی ساخت کا پتہ چلتا ہو۔ تو یہ سب کی سب وہ صورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ تو ہم اپنے گرد و نواح میں، اپنے ماحول میں اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری گھر کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں کہیں اس حدیث کی وعید کے اندر تو نہیں شامل ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لباس پہن کر وہ ننگی ہو رہی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئیں اور ان کے سر پر دوپٹہ تھا، وہ باریک تھا، اور ایسا باریک دوپٹہ کہ بال نظر آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں منع فرمایا، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھائیں اور بتائیں کہ ایک عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کا لباس اختیار کرے جس سے اس کے بال نظر آتے ہوں، اس کے بال دکھ رہے ہوں، اس طرح سے لباس پہن کر وہ باہر بالکل نہ جائے۔ جب یہ صورتحال ہے کہ ایسا باریک کپڑا، ایسا باریک دوپٹہ اوڑھ کر گھر کے اندر رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ عورت جو ننگے سر اگر باہر نکلتی ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہماری بچیاں بیٹیاں جب بلوغ کو پہنچ جائیں، اگر ہم ان کو تعلیم کے لیے بھیجیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بیٹیوں کے سروں کے بال چھپے ہوئے ہونا چاہیے، بیٹیوں کے سروں کے بال چھپے ہوئے بھی ہوں، اور ایسا کپڑا ہو کہ اس سے وہ نظر نہ آ رہے ہوں، باریک نہ ہوں، پورا مکمل حجاب، سر سے لے کر پیر تک مکمل حجاب ہو، اور اس حجاب کے اندر ان بیٹیوں کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے۔ ورنہ اس طرح سے بغیر حجاب کے ان کا نکلنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق موجب لعنت ہے، اللہ کی طرف سے ان پر غضب اور غصہ اترتا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار برستی ہے۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ لباس پہن کر ننگی ہوں گی، باریک لباس تب بھی ننگی ہیں، پورا لباس نہیں ہے جب بھی ننگا ہونے میں آتی ہیں، اور اسی طرح سے تنگ لباس ہے تو جب بھی ننگا ہونے میں آتی ہیں، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ممیلاتن، دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کریں گی، دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کریں گی، ایسا لباس پہن کر باہر نکلیں گی اور وہ چاہیں گی کہ دوسرے مجھے دیکھیں، اور خوشبو سے معطر ہو کر کسی محفل سے، مردوں کی محفل سے گزریں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو خوشبو سے معطر ہو کر، خوشبو لگا کر مردوں کی محفل سے گزرے، فہیہ کذا و کذا، وہ سخت گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، وہ سخت گناہ کی بات کہہ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اگر یہ خوشبو لگا کر اس طرح سے معطر ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس پر ملائکہ لعنت کرتے ہیں، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے جب تک یہ گھر واپس پلٹ کر غسل نہ کر لے۔ اتنی تاکید فرمائی اور اتنی شدت فرمائی کہ واپس آ کر جب تک غسل نہ کر لے، اور غسل کرنے کا آپ نے حکم دیا اور فرمایا غسل الجنابہ، جس طرح سے ناپاکی سے پاک ہونے کا غسل کیا جاتا ہے، اس طرح سے جب تک یہ غسل نہیں کرے گی اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر شدت فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر۔ یہ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک دامنی کا سبق سکھایا ہے، اسلام ہمیں پاک دامنی کا سبق سکھاتا ہے، اسلام ہمیں عفت کا سبق سکھاتا ہے، اسلام ہماری جانوں کی حفاظت کرتا ہے، اسلام ہماری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اسلام ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ گویا کہ اسلام نے ایک خاتون کو عزت دی ہے، اسلام نے خاتون کی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھا ہے،
اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی، اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر بھی جو دیکھتا ہے، اور اسی طرح سے لعنت ہو اس پر بھی جو دیکھنے کا موقع فراہم کرے، دونوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاک دامنی کا سبق ہی سکھایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالتا ہے اور کسی غیر محرم پر اپنی نگاہ کو ڈالتا ہے، اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا اگر کوئی لعنت اس بد نظری کا کوئی موقع دے اور وہ دیکھنے کا موقع دے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ آپ اس بات کو تو سوچیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کے دروازے کے کواڑ سے سوراخ سے اندر جھانکے اور وہ جھانک رہا ہو اور اندر سے کسی آدمی نے اگر اس کو کوئی ایسی چیز مار دی جس سے اس کی آنکھ اس نے پھوڑ دی مار کر اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا اس کے گھر کے اندر کیوں نظر ڈال رہا، اس کے گھر کے اندر کیوں دیکھ رہا ہے، اس کے گھر کے اندر اس کی عزت ہے، اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، پاک دامن معاشرہ ہے، نیک معاشرہ ہے، گھر کی عزت ہے یہ۔ تو وہ گھر کی عزت کو جو شخص دیکھ رہا ہے، اسے پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اگر اس کی کوئی آنکھ بھی پھوڑ دیتا تو اس پر کوئی تاوان نہیں۔ ایک شخص نے یوں آ کے بتایا کہ اس نے نبی الاسلام کے گھر میں کہیں دیکھا، اور وہ شاید انہوں نے اس خیال سے دیکھا کہ دیکھوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا عمل کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عمل سیکھنے کے لیے انہوں نے اندر دیکھا، نگاہ ڈالی، بعد میں انہوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت پتہ چلتا کہ تم دیکھ رہے ہو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنے جسم پر خارش کر رہے تھے، ایک لکڑی سے آپ خارش کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس وقت پتہ چلتا تو میں اس کے ذریعے سے تمہاری آنکھ کو پھوڑ دیتا۔ حالانکہ کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن جہاں پاک دامنی پر آنچ آ رہی ہے، جہاں پاک دامنی متاثر ہو رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت، آپ علیہ السلام کی غیرت اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمیت وہاں بھڑک اٹھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ آپ دیکھ رہے تو میں وہ چیز مار کر تمہاری آنکھ کو پھوڑ دیتا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے گھر میں چلتے ہوئے کسی کے گھر میں جھانک لیتا ہے اور وہاں اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا اور پردہ بھی نہیں ڈالا ہوا، تو پھر فرمایا اس دیکھنے والے پر گناہ نہیں، پھر گناہ اس پر ہے۔ اس کی نگاہ اگر غیر ارادی طور پر اندر پڑ گئی ہے اور اس نے انتظام پردے کا نہیں کیا ہوا ہے، نیکی اور پاک دامنی کا اس نے انتظام نہیں کیا ہوا ہے، تو اس انتظام نہ کرنے والے پر، گھر والے پر سخت گناہ کی بات ہے، سخت غصے کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک دامنی کو تباہ کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ممیلات، دوسروں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والیاں، مائلات، از خود بھی گناہ کی طرف مائل ہو جانے والی۔ اگر ذرا سا کوئی گناہ کا سبب نظر آئے تو فوراً گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اور اسی طرح سے اگر کوئی غیر محرم اس سے بات کرنا چاہے تو یہ بات کرنے میں خوشی محسوس کرے، اور ایک کی جگہ پر 3 باتیں کہے، 3 کی جگہ پر 6 باتیں کہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک اور بات آپ نے بڑی سخت ارشاد فرمائی، فرمایا رؤوسہن، ان کے سر کاسنمۃ البخت المائلۃ، آپ نے فرمایا کہ ان کے سروں کے اوپر بالوں کے جو جوڑے بنے ہوئے ہوں گے، جھٹے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے، کس طرح سے؟ جیسا کہ بختی اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ عورت کے لیے سر کے اوپر اس طرح سے بالوں کا جوڑا بنا کر رکھنا، اس طرح سے بال جمع کر کے سر کے اوپر رکھنا جس طرح سے اونٹ کی کوہان محسوس ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہوئے۔ المائلہ، فرمایا اس طرح سے اونٹ کی کوہان کہ جب وہ اونٹ چلتا ہے تو اس کی کوہان کبھی دائیں کبھی بائیں
وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے، وہ مائل ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح سے ان کے سروں کے اوپر جوڑے بنے ہوئے، اس طرح سے بالوں کے بال جمع کیے ہوئے ہوں، یا بالوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگا کر ایسا تاثر دینا کہ بال اس کے زیادہ ہے، حالانکہ وہ زیادہ ہے نہیں، وہ دھوکہ دینا ہے، وہ جھوٹ کو ظاہر کرنا ہے، جو حقیقت نہیں ہے اس حقیقت کو وہ اگر ظاہر کر رہی ہے، اور بال اس کے اس طرح سے دور سے نظر آ رہے ہیں کہ وہ حرکت کر رہے اور اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ تو جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، اور فرمایا کہ جنت کے داخل تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ اس لیے ہمیں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو بنیاد بنانا ہے۔ جس طرح سے آپ نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ قسط وار سلسلہ چلے گا آگے، میں وہ ساری باتیں جو شریعت میں کہاں تک زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے، انشاءاللہ یہ باتیں اگلی نشستوں میں عرض کروں گا۔ تو جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی اس قسم کی رواج، چونکہ یہود و نصارہ سے کچھ چیزیں ایسی اسلامی معاشرے کے اندر آ گئی تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشاندہی فرمائی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ ان کی تم اطاعت کیوں کرتے ہو، یہود عورتوں کی اطاعت، نصرانی عورتوں کی اطاعت، اور جس طرح سے وہ وضع قطع اختیار کریں، ہماری مسلمان بہن، ہماری مسلمان ماں، ہماری مسلمان بیٹی وہ یہودیوں اور نصرانی عورتوں کی طرح اپنی وضع قطع کرے، وہ ان کی طرح اپنے بال بنائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے مستقل احکام بتائے ہیں، فرمایا جس کے بال ہوں فلیکرم، وہ بالوں کا اکرام کرے، وہ بالوں کی صفائی ستھرائی کرے، اور بالوں کے اکرام میں یہ بھی شامل ہے بالوں کو بیماری سے بچائے، خرابی سے بچائے۔ لیکن جس چیز سے آپ نے روکا ہے کہ حسن کی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سر کے بال اس طرح سے نہ بندھے ہوئے ہوں جیسے کہ اونٹ کی کوہان دکھ رہی ہوتی ہے، آپ نے اس سے شدید منع فرمایا۔ دوسری طرف آپ نے بالوں کو سنوارنے کا حکم دیا، بالوں کو تیل لگانے کا حکم دیا، بالوں کو کنگا کرنے کا آپ نے حکم دیا، ان کو بیماری سے بچانے کا حکم دیا، ان کو سنوارنے کا حکم دیا، بالوں کے اندر عورت کی زینت کو بتایا۔ اسلام اس زینت سے ہمیں روکتا تو نہیں ہے، اسلام اس زینت کی کو سراہتا ہے، یہ زینت اختیار کرو، لیکن تم ایسی زینت نہ اختیار کرو کہ تمہاری وضع قطع غیروں کے ساتھ ہو جائے، تمہاری شباہت غیر قوموں کے ساتھ ہو جائے، ایسی وضع قطع نہ اختیار کرو، اس قسم کی وضع قطع، ایسا لباس مت پہنو، ایسی صورت اور حیت مت اپناؤ۔ بالوں کا کٹ کرنا، کاٹنا بالوں کا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی یہود و نصارہ کی وضع ہے۔ اور اسی طرح سے اس طرح سے بالوں کا باندھنا کہ اوپر سے نظر آئے اور بالوں کے جوڑے اس طرح سے نظر آئے جیسے کہ اونٹوں کی کوہانیں، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ولا یجدن ریحہا، اور فرمایا کہ یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زینت سے ہمیں منع نہیں فرمایا، زیبائش سے، آرائش سے منع نہیں فرمایا، ہاں کچھ پابندیاں لگا دی، حرام جو زیبائش آرائش ہے اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے چند اور چیزوں سے آپ نے منع فرمایا۔ واصلہ، لعنت فرمائی ہے واصلہ پر، بال لگانے والیاں، والمستوصلہ، بال لگوانے والیاں، اپنے سروں میں بال لگانے والیاں، لگوانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ والواشمہ، جسم کو گوندنے والیوں پر بھی آپ نے لعنت فرمائی ہے، جسموں کو گوند کر جو اوپر نام لکھے جاتے ہیں، طرح طرح کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اور مستوشمات، اور گدوانے والیوں پر بھی آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے متنصمات، آپ علیہ السلام نے بالوں کو، بھووں کو اکھیڑنے والیوں پر بھی آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ بھووں کے بال اکھیڑنا یہ موجب لعنت ہے، یہ سبب لعنت ہے۔ اور اسی طرح سے دونوں بھووں کے درمیان میں وقفے کے لیے بالوں کو اکھیڑنا یہ بھی موجب لعنت ہے، باریک کرنے کے لیے اکھیڑنا یہ موجب لعنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود بتائی ہیں ان حدود کی رعایت رکھی جائے، جن چیزوں کی پابندیاں آپ نے بتائی ہیں ان پابندیوں کا خیال رکھا جائے، یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ اور
آپ نے فرمایا المتفلجات للحسن، دانتوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے وقفہ کرنا، دانتوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے فاصلہ قائم کرنا، وقفہ کرنا، دانتوں کو گھس گھس کر بیچ میں وقفہ پیدا کرنا، یہ بھی موجب لعنت ہے۔ اور المغیرات خلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی، اپنے لباس میں مرد کی وضاحت اختیار کرنے والی، شکل و صورت میں مرد کی وضع اختیار کرنے والی، لہذا سر کے بال اگر کاٹتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی وضع قطع اختیار کرنا چاہتی ہے، یہ اپنی تخلیق کو بدل رہی ہے، یہ بناوٹ کو بدل رہی ہے، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے لباس کے اندر، وضع قطع کے اندر، چال چلن کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر جو خواتین غیروں کی شباہت اختیار کرتی ہیں یا مردوں کی شباہت اختیار کرتی ہیں، ایسیوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو آج کی نشست میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیا جائے، اور ذہن نشین فرما لینے کے بعد پھر ہم اپنے ماحول کے اندر دیکھیں، جہاں آپ کا اثر رسوخ ہے، آپ کے ماتحت جو بچیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ پیار سے، آپ محبت سے، عزت سے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات آپ ان کو بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دامن معاشرہ آپ ان کو بتائیں، ان کے لیے مثال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، ہماری عورتوں کے لیے مثال فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہے، ہماری عورتوں کے لیے مثال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مثال ہے، ہماری خواتین کے لیے مثال ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہے۔ تو یہ جو چیزیں، جن چیزوں پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور جن خواتین کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کون سی عورتیں جن کے متعلق فرمایا خوشبو نہیں سونگیں گی؟ لباس پہن کر بھی جو ننگی ہوں گی اور خود مائل ہو جانے والیاں ہوں گی اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی، سر کے بال ان کے اوپر اس طرح سے جوڑے بنے ہوئے ہوں گے جس طرح سے بختی اونٹ ہوتے ہیں، اور ان کی کوہانیں اوپر سے دور سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں تو اونٹ کی کوہان دائیں بائیں حرکت کر رہی ہوتی ہے، اس طرح سے چلتے وقت ان کے سر کے جوڑے دور سے نظر آئیں اور حرکت کریں، اور ایسی خواتین فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، داخل ہونا تو دور کی بات، خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ اسی طرح سے قابل لعنت ہیں، لعنت فرمائی ہے واصلہ، بال لگانے والیوں پر، بال لگوانے والیوں پر، اسی طرح سے واشمات مستوشمات، جسم گندنے والیاں، گدوانے والیوں پر، اور بھویں بنانے والیوں پر، بنوانے والیوں پر، اور دانتوں میں حسن کے لیے وقفہ کرنے والیوں پر، اور اسی طرح سے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والیوں پر، اللہ کی خلقت کو بدلنا، مردوں کی شباہت اختیار کرنا، ایک مسلم معاشرے کو چھوڑ کر غیروں کی شباہت اختیار کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو موجب لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو اللہ پاک نیک صالح بنائے، پاک دامن بنائے۔